अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज पाकिस्तान की आवाज के साथ मैं हूँ लाहौर से हुमा बट। नाज़रीन, 14 अगस्त शाम 6 बजे ग्रेटर इकबाल पार्क में आयशा अकरम नामी टिकटॉकर को इंसान नुमा भेड़ियों ने अपनी दरिंदगी का निशाना बनाया और 3 घंटे तक लाहौर जैसे बड़े शहर में कोई सिक्योरिटी एहलकार उसकी मदद को ना पहुंच सका। ये कैसे हुआ कुछ समझ ना आया, लेकिन वो एक वाकया ही नहीं, उसके साथ साथ वाकयात की एक सीरीज सी शुरू हो चुकी है। उसी दिन रिक्शे में खातून के साथ नाजेबा हरकत की गई और उसके साथ ही साथ बेशुमार ऐसे वाकयात पेश आते जा रहे हैं। हुकूमत की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि अदालत में मुकदमात कर दिए गए हैं और केसेस जारी हैं, लेकिन हम लोग अगर जायजा लें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 3 सालों का, तो यकीनन हमें वो दौर भी याद आएगा जब जलसों में मेजॉरिटी खवातीन की रही, लेकिन जैसे ही हुकूमत ने इक्तदार संभाला उसके बाद से दावे तो जरूर हमें नजर आए, लेकिन उनके ऊपर अमल दरामद इंतहाई कम रहा। मोटरवे पर खातून की अपने बच्चों के सामने इस्मत दरी का या फिर गुफ्तगू की जाए, यहाँ पर रिक्शे में होने वाली माँ बेटी के साथ ज्यादती, हर वाक़ये ने खातून को बिल्कुल ही कमजोर कर दिया है। ऐसे लगता है जैसे खवातीन एक शय और एक हकीर शय से भी कम होती जा रही है। सबसे ज्यादा बात करेंगे पंजाब हुकूमत की तरफ से विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी की, जो कि आगाज जिसका किया और जिसका मंसूबा बनाया गया, प्रोजेक्ट का आगाज शुरू हुआ साबका दौर में साबिक वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की तरफ से इस मंसूबे का आगाज हुआ, लेकिन उसके बाद क्योंकि हुकूमत चेंज हो गई तो 2019 में चेयरपर्सन जो है वो मुंतखब की गई। अभी तक अथॉरिटी क्या काम कर चुकी है इसके बारे में कुछ नजर नहीं आ रहा। आज के इस प्रोग्राम में हम इस अथॉरिटी की चेयरपर्सन से भी जानेंगे कि उनकी तरफ से क्या काम किया जा चुका है ऐसे वाकयात के हवाले से। सबसे पहले खवातीन के पास जाते हैं और उनसे जानते हैं कि ऐसे वाकयात के बाद उनमें कितना ज्यादा खौफ पैदा हो गया है। तो नाज़रीन चलते हैं खवातीन की तरफ और उनसे ही जानते हैं उनसे उनका खौफ। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर की एक मार्केट में। यहाँ पर बहुत सी खवातीन हैं, यहाँ पर शॉपिंग भी कर रही हैं और वैसे भी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो उन लोगों से ही जानती हूँ कि ये इतने ज्यादा जो वाकयात होना शुरू हो गए हैं, इन वाकयात से उनको कितना खौफ महसूस हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम मैडम। मैडम बताइएगा, टिकटॉकर, फिर रिक्शा, फिर उसके बाद मजीद रिक्शा और अभी मजीद आती ही जा रही हैं ऐसे वाकयात, क्या कहेंगी? खवातीन खौफ महसूस कर रही हैं या माशरती बिगाड़ की वजह से बहुत ज्यादा तंग आ गई हैं? देखिए, एज बीइंग अ वुमेन मैं भी एक औरत हूँ और मैं औरतों के अगेंस्ट नहीं हूँ। आपके पास एक लिमिट्स है आपके पास, और उस लिमिट को क्रॉस जो करेगा तो उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वी हैव टू फेस देम। आपको नहीं लगता कि बहुत सी ऐसी खवातीन हैं और बहुत से खास तौर पर मर्द हजरात जो अपनी बच्चियों को बाहर ले जाते हुए अब खौफ महसूस कर रहे हैं कि कोई ना कोई ऐसा लम्हा उनकी बच्ची के साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है? क्योंकि अगर हम टिकटॉकर की बात करें तो चलो ठीक है, हम लोग कह सकते हैं कुछ भी आप कहना चाह रही हैं, लेकिन जो रिक्शा में खवातीन बैठी हुई हैं वो तो जा रही थी कहीं भी, उनके साथ ऐसा क्यों? जो ऐसे मर्दों की भी क्लास होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये पूरा का पूरा सोसाइटी एक जैसी नहीं है, 5 उंगलियां ये एक जैसी नहीं है। अच्छे लोग भी हैं, बुरे भी हैं, और बुरे लोगों की वजह से हम अच्छे लोगों को बुरा सबको एक साथ नहीं खड़ा कर सकते। ठीक है जी, आप बताएं, आप भी कुछ कहना चाह रही हैं, बताइएगा क्या कहना चाहती हैं? बड़े वाकया जो भी है, लड़की का कैरेक्टर जैसा भी है, आई विल स्पीक बाय लॉ। बाय लॉ आपका लड़की का कैरेक्टर जैसा मर्जी है, किसी भी कंट्री में किसी को भी राइट नहीं है कि आप किसी की पर्सनल आप जाके उसकी प्राइवेसी को ब्रीच करो या आप उसको ऊपर अटैक करो, इस तरह सेक्सुअली असॉल्ट करो। हमारे रेप केसेस, हमारे सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस, हमारे ऑनर किलिंग, हमारे मर्डर्स डे बाय डे इनहांस हो रहे हैं, और जिसकी वजह से डेफिनेटली हमारी जो हमारे सिटीजन्स हैं उनके अंदर ये खौफ बैठ रहा है। और लड़कियां दे डू फील, अब जो है वो जो जाहिर जाफर ने किया वो वाला जो केस है दैट्स हॉरिबल। मतलब आप लड़कियां इस तरह के अब केसेस में अब विटनेस कर रही हूँ कि ये डे बाय डे बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। अच्छा, ये भी साथ में बताइएगा कि ये अभी से बढ़ना ज्यादा शुरू हो गए हैं या आपको लगता है कि ये 3 साल से पहले भी ऐसे ही वाकयात थे लेकिन अब कुछ ज्यादा नजर आ रहे हैं? है कि ये मीडिया को थोड़ा सा इसमें पॉजिटिव रोल है इसका, कि अब जो केसेस हैं पहले भी होते थे लेकिन अब एक्सपोजर ज्यादा हो गया ना, उनको एक्सपोज कर रहे हैं मतलब इस तरह से, लेकिन ये डेफिनेटली इंक्रीज तो आया है।
इंक्रीज तो हुए हैं. आपको क्या लगता है कि सिक्योरिटी कहाँ पर यहाँ पर हम लोगों को लग रहा है कि सिक्योरिटी दिखाई नहीं देती? सिक्योरिटी तो नहीं है, यही तो मसला है. मतलब जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं या जो पुलिस हैं या जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं, दे नीड टू बी रिक्रूटेड एट सच प्लेसेस फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द वुमेन. अब वहाँ पे मुझे नहीं समझ आती कि वहाँ पे इतने 400 लोग थे तो पुलिस कहाँ थे. मतलब एक 14 अगस्त है, एक आपका वो नेशनल डे है, वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है. दैट्स सो अलार्मिंग ना, इससे नहीं होना चाहिए. तो ये तो फिर पता चल रहा है कि हमारी वीकनेसेस है, स्ट्रक्चरल सिस्टम की वीकनेसेस है ना. वाकयात बढ़ते जा रहे हैं. किधर है हमारी सिक्योरिटी, किधर है हमारी हुकूमत? हुकूमत तो यही है लेकिन सिक्योरिटी गायब है. सिक्योर होना चाहिए. मतलब हम सबको बाहर निकल रहे हैं तो हमारे पेरेंट्स भी फिक्रमंद होते हैं कि हमारी सिक्योरिटी हो, लेकिन इसमें हमारा भी वो होता है कि हम भी और टाइम्स पे बाहर ना निकले, नॉर्मल जो डे टाइम होता है उसमें निकलें, क्योंकि ऐसा कोई मसला नहीं है कि आप इतनी रात में जो है मीनार पाकिस्तान जा रहे हैं. तो ये लेकिन अगर किसी को काम है, जिस तरह ऑफिशियल वर्क है, तो ऑफिशियल वर्क के लिए तो आपको किसी भी वक्त जाना पड़ता है. कि बाहर जो लोग हैं उनको जरा सिक्योरिटी मिलनी चाहिए हम लोगों को ना, क्योंकि बाहर जो लोग फिरते हैं वो किसी भी वक्त कोई भी हमला कर सकता है. ये तो कोई वो नहीं है ना. फिर लड़कियां तो बहुत इनसिक्योर हैं, सिक्योरिटी होनी चाहिए. आप बताइएगा, आपको क्या लगता है अपने बच्चों के बारे में, अपनी बेटियों के बारे में कितना खौफ महसूस कर रही हैं? मीडिया की वजह से ज्यादा है. मतलब लाइक सोशल मीडिया पे चीजें इतनी ज्यादा ऑनियर हो जाती है. बैकग्राउंड हमें नहीं पता. मे बी जो अभी रिसेंटली इंसिडेंट हुआ है उसमें कल्प्रिट कौन है. मे बी मतलब मुझे इस बात का वो है कि पता नहीं उस लड़की ने कुछ ऐसा किया. अगर उस लड़की को हम लोग छोड़ भी दें, उसके बाद है रिक्शा वाली लड़कियां जो बच्चियां बैठी हुई हैं, वो भी आती हैं. अभी आज ही के दिन एक माँ बेटी जो है उसको उनके साथ रिक्शे में ज्यादती की गई है रिक्शा ड्राइवर की तरफ से. अब इन लोगों का तो कहीं कसूर नजर नहीं आ रहा. आप ये बताइएगा, ऐसे में हमारी सोसाइटी किधर स्टैंड कर रही है, माशरा किधर है, किस जगह पर हमें तरबियत की जरूरत है? हमारी जो सिक्योरिटी है ऑब्वियसली लोगों को सजा देनी चाहिए, ऐसे लोगों को पनिशमेंट देनी चाहिए और लोगों को डरना नहीं चाहिए उनके खिलाफ कंप्लेन करने से. क्या कहना चाहते हो? वाकयात बढ़ते ही जा रहे हैं, हर दूसरे दिन ऐसे वाकयात जो है वो रूनुमा हो रहे हैं. क्या लगता है किस जगह पर कमी है? पहली बात तो ये है कि हमें खुद भी अपने आप को पहले खुद सेफ करना चाहिए और देखिए अपने आप को पहले देखना चाहिए, फिर दूसरे पे आपको उठानी चाहिए नजर कि दूसरे क्या करते हैं. अपना आप सही होगा तो दूसरे भी आपसे, जैसे आप खुद हो वैसे ही दूसरा वैसे ही आपके साथ होता है. ख्वातीन का तहफ़्फ़ुज़ किसकी जिम्मेदारी है? और यहाँ पर आप सारे बाहर निकले हुए हो, कुछ भी खुदा न खास्ता कुछ भी हो सकता है. ऐसी सूरत हाल में आपको क्या लगता है हुकूमत को क्या करना चाहिए? एक्शन तो लेना चाहिए हर जगह. लाइक इसकी तो हुकूमत ही ज्यादा अच्छा जानते हो. टिकटॉक और स्नैक वीडियो तो सबसे पहले बैन होनी चाहिए ना, उस वजह से हमारा माशरा खराब हो रहा है. बिल्कुल, खासतौर पर माएँ जो है वो कितना ज्यादा परेशान आजकल. बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है आजकल. बहुत ज्यादा हालात बहुत बुरे हैं. जाते कहीं गए तो बहुत डर लगता है आजकल. तो ये हाल है. कितना खौफ महसूस होता है? वालदा भी आपकी डरी हुई हैं, आप भी यहाँ पर इतने वाकयात देख रहे हो. आपको क्या लगता है हुकूमत को क्या करना चाहिए और ये किस चीज की तरफ से, किस चीज का लैक है? बेसिकली आई थिंक सोसाइटी बहुत प्रो मैन है, उस वजह से भी मसला ये हो रहा है. बिकॉज जो सारी कॉम्प्लिकेशन है वो सारी सिर्फ वुमेन के लिए हैं. तो बेसिकली अगर हम यही करें, अपने आदमियों को घर में बेटों को समझाएं और उनको इस तरह से गाइड करें, उनकी परवरिश में थोड़ी सी बेहतरी लाएं, तो आई थिंक ये चीजें रिजॉल्व हो सकती हैं. मतलब अब करीम पे जाना है, ऊबर पे जाना है, अब हमें 3 दफा सोचना पड़ता है लिटरली. पहले तो इतना इशू नहीं होता था. जब से ये इंसिडेंट्स हुए हैं तो हम सब बहुत ज्यादा केयरफुल हो गए इस चीज को भी लेके और बहुत घबरा गए. घर वाले अलग टेंशन में होते हैं, तो वो फिर ओवरऑल जो होता है ना इम्पैक्ट मेंटल हेल्थ पे बहुत फर्क पड़ता है. तो उस वजह से भी फिर गवर्नमेंट को चाहिए कि मेंटल हेल्थ को भी थोड़ा सा फोकस करे और देखे कि वुमेन किस तरह इतना ज्यादा इस चीज से गुजर रही हैं. अगर हम लोग बात करें पीटीआई गवर्नमेंट की, तो पीटीआई हुकूमत में ज्यादा मेजोरिटी जलसों में खवातीन की रही है. लेकिन उसके बावजूद जब जैसे पीटीआई हुकूमत आई है उसके बाद से ही खवातीन के पे दर पे वाकयात जो हैं वो बढ़ रहे हैं. तो गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने होंगे और बेसिकली जो विक्टिम्स हैं उनको सपोर्ट करते हुए जिन्होंने सब कुछ किया है उनके लिए कोई स्पेशल लाइक कड़ी से कड़ी सजाएं होनी चाहिए. दे शुड बी हैंग्ड इन द स्ट्रीट्स. दे शुड बी हैंग्ड ऑन द स्ट्रीट्स, क्योंकि अगर जब तक उन्हें सरेआम सड़कों पर फांसी नहीं दी जाएगी तब तक ये माशरे में खौफ जो है ऐसे वाकयात के लिए नहीं पैदा होगा. तब तक जो औरतें हैं वो इसी तरह डरती रहेंगी और बाहर निकलना जो है उनके लिए इसी तरह अजाब बनता रहेगा. नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला भी जारी है, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का. टेक अ ब्रेक.
کرائم کے سلسلے کو دوبارہ آگے بڑھاتے ہیں اور خواتین سے ہی جانتے ہیں کہ آخرکار انہیں یہ معاشرہ کتنا زیادہ غیر مجھے لگتا ہے کہ یہ مخالف عناصر جو ہیں، جو ہمارے ملک کے دشمن عناصر ہیں، وہ اس پہ بہت زیادہ اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں. جو ہی گورنمنٹ چینج ہوتی ہے اس کو ویک کرنے کے لیے وہ کوئی نہ کوئی ایسا قدم اٹھاتے ہیں کہ جس سے ہمارے اندرونی حالات جو ہیں وہ کمزور ہو جائیں. تو اس سلسلے میں حکومت یہ کر سکتی ہے کہ اپنی عوام کو تحفظ فراہم کرے. تو تحفظ آپ کو لگتا ہے، آپ اس وقت باہر نکلی ہوئی ہیں، باہر خرید و فروخت کر رہی ہیں، کتنا تحفظ آپ کو نظر آتا ہے؟ کتنی یہاں پر سیکیورٹی نظر آتی ہے؟ سیکیورٹی تو ان دا سینس پولیس کی اور وارڈنز اور یہ سارے موجود تو ہوتے ہیں، لیکن دیکھیں ایک انفرادی فرد کے لیے اتنی زیادہ سیکیورٹی نہیں ہو سکتی. ہمیں خود سے بھی اپنی سیکیورٹی کی ضرورت ہے. ہمیں خود بھی، مجھے لگتا ہے کہ عورتوں کو کسی نہ کسی اس میں ٹرین ہونا چاہیے، ان کو ٹرین ہونا چاہیے تاکہ وہ ان حالات کا مقابلہ کر سکیں. یعنی کہ حالات ایسے ہی رہیں گے، سو ہم لوگوں کو خود ہی ٹریننگ لینی پڑے گی، حکومت نہیں صحیح کر سکتی اسے. یہ ٹھیک ہے کہ ہمیں حکومت سے مدد چاہیے، لیکن اگر حکومت نہیں کرتی تو ہر فرد کی اپنی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی اپنا کردار ادا کرے. یعنی کہ حکومت اپنی ناکامی تسلیم کر چکی ہے، صرف ہم لوگوں کو اپنا فرض ادا کرنا ہوگا. یہ تو آپ کسی حکومتی بندے سے پوچھیں جو آپ کو یہ بتا سکے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہر انسان کا ایک ملک کو بنانے میں ہر فرد کا ایک انفرادی کردار ہوتا ہے. واقعات بڑھتے جا رہے ہیں، کیا کہیں گے آپ اس کے اوپر؟ حکومت کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ بس سیکیورٹی نہیں ہے، تھوڑا سا سیکیورٹی ہونی چاہیے، تو بس یہی کہہ سکتے ہیں، اور کیا کہہ سکتے ہیں. اپنی بچیوں کو باہر بھیجتے ہوئے کتنا خوف محسوس کرتی ہیں؟ بہت زیادہ، جا نہیں سکتے، ماحول نہیں ہے. معاشرہ کہاں پر جا رہا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس چیز کی کمی ہے، کیا چیز ہونی چاہیے؟ میرا خیال ہے تربیت کی کمی کہہ سکتے ہیں. کیا کر سکتے ہیں؟ یو کانٹ ہیلپ اٹ. کیا آپ کر سکتے ہو؟ بس اپنا خیال رکھیں، اور کیا، نہیں جانا غیر ضروری کیوں جائیں ہم لوگ. اب جس طرح ہم لوگ ہیں، بہت سی ایسی خواتین ہیں جو کہ اپنی ڈیوٹی کے لیے باہر نکلی ہیں. اب انہوں نے تو کسی بھی وقت، کسی بھی ٹائم پر جب آفس نے کہنا ہے تو انہوں نے جانا ہے. ایسی صورتحال میں ان کی سیکیورٹی کوئی بھی نہیں کر رہا. وہ بھی یقیناً اپنے کام کے لیے باہر نکلی ہوگی، اور اسی طرح باقی بھی. بلیم دا گورنمنٹ آلسو. وہ کیا پیچھے آپ لوگوں کے پھرے؟ تو آپ کو خود سیلف سفیشینٹ ہونا چاہیے، ذرا مضبوط، کہ بھاگ لو، کچھ کر لو. کیا کر سکتے ہیں گورنمنٹ؟ کیا کر سکتی ہے آپ بتاؤ؟ پبلک پارکس میں سیکیورٹی کہیں دکھائی نہیں دیتی ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی مقام ہو جو کہ عوامی تفریحی مقامات ہوں، وہاں پر ہم نہیں دیکھتے کوئی سیکیورٹی دکھائی دے ہو. لیکن اس کے باوجود خواتین اس وقت یہاں پر موجود ہیں، شاپنگ بھی کر رہی ہیں اور گھوم پھر بھی رہی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سی خوف جو ہے وہ ان پر منڈلا رہا ہے، ڈر بھی رہی ہیں، اور یہی کہہ رہی ہیں کہ حکومت کو سیکیورٹی جو ہے وہ پرووائڈ کرنی چاہیے. کچھ لوگوں کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ ذمہ داری صرف اور صرف حکومت کی نہیں ہے، بلکہ عام جتنی بھی پبلک ہے ان کو خود بھی اپنا جو فرض ہے وہ ادا کرنا ہوگا. سو ہم لوگوں کو سب کو اپنا فرض ادا کرنا ہوگا، اور ہم لوگوں کو خود بھی اپنا تحفظ کرنا ہوگا. اور اب بات کرتے ہیں معاشرتی بگاڑ کے حوالے سے، جس پر بات کرنے کے لیے اس وقت میرے ساتھ موجود ہے ماہر معاشرتی علوم پروفیسر ڈاکٹر ذکریہ ذاکر صاحب. یہ ایک تو معاشرتی علوم کے ماہر بھی ہیں اور وائس چانسلر بھی ہیں یونیورسٹی آف اوکاڑا کے. تو انہی سے بات کرتے ہیں اور انہی سے جانتے ہیں آخرکار کیا وجوہات ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی پروفیسر صاحب، مجھے بتائیے گا، صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے، کہاں پر معاشرہ جا رہا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں، یہ واقعتاً بڑا ورثم ہے کہ ایک خاتون کسی پارک میں ہے تو درندوں کی طرح جو ہے نوجوان اس پہ امنڈ آتے ہیں. تو یہ تو ہم بالکل ایسے لگ رہا ہے کہ ہم وحشیوں کے اور درندوں کے معاشرے میں رہ رہے ہیں. میرا خیال ہے شارٹ ٹرم تو اس کا یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر اور سرٹینٹی اینڈ سیویرٹی آف پنشمنٹ، ٹھیک ہے، یہ تو ٹھیک ہے، بات ہونی چاہیے اور انشاءاللہ ہوگی بھی. لیکن اگر ہم اس کے معاشرتی جو ہے ریزنز دیکھیں تو وہ بڑے ڈیپر ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے گزشتہ کئی دہائیوں سے ان معاملات کو اگنور کیا ہے اور ان پہ ہم ڈینائل میں رہے ہیں. معاشرتی یہ بگاڑ جو ہے یہ ابھی تو شروع نہیں ہوا ہوگا، یہ بہت پرانا چلتا تو اب یہ صورتحال کچھ زیادہ سیویئر ہوتی جا رہی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کون سے عناصر شامل ہیں؟ دیکھیں، عناصر سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم، جیسے میں نے پہلے کہا کہ سویپنگ دا تھنگ انڈر دا کارپیٹ. واقعہ ہوا، اکا دکا واقعہ، کچھ اوباش نوجوانوں کی بات نہیں ہے. ہمارا خواتین کی طرف رویہ عمومی طور پہ بڑا پرابلمٹک ہے. کسی دفتر میں اگر کوئی خاتون کام کرتی ہے، بڑی سسٹمیٹک ہیرسمنٹ شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، باتیں کرتے ہیں. وہ جو ایک احترام اسلامی معاشرے میں ایک عورت کا ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے.
اس کے لیے ہمیں لیجسلیشن بھی کرنی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سوشل جو ہمارا نیریٹو ہے ہم نے اس کو چینج کرنا ہے۔ وہ نیریٹو کیا ہے؟ وہ نیریٹو یہ ہے کہ جو ہم انوٹنگلی، ان نوئنگلی، ان انٹینشنلی بلیمنگ دا وکٹم شروع کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی خاتون ہے پارک میں گئی تو سب سے پہلے یہ بتائیں جی وہ پارک میں کیوں گئی، ٹھیک ہے نا جی؟ اچھا وہ دفتر میں کام وہ گھر میں بیٹھ کے نہیں کر سکتی تھی، وہ کیوں دفتر میں گئی، اس نے کیوں بال کھلے چھوڑے ہوئے تھے؟ یعنی ہم بلیمنگ دا وکٹم کر کے دو کام کرتے ہیں نا، ایک تو اس جرم کی انٹینسٹی کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس سے ایک بڑا ظلم یہ کرتے ہیں کہ ظالم کو ہم سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، اگر ہم یہ کہیں کہ اس خاتون نے اس کو پرووک کیا تھا، اس بیچارے کا کوئی قصور نہیں، اصل قصور خاتون کا ہے، تو یہ جو کلچرل نیریٹو ہم نے گزشتہ 50 سال سے ڈیولپ کیا ہے، اس کو ہم نے ڈی بنک کرنا ہے، اس کو ہم نے کریکٹ کرنا ہے۔ ہمیں اپنے ملک میں ہیومن رائٹس کو، ویمن رائٹس کو، چلڈرن رائٹ کو، مائنورٹی رائٹس کو ہر صورت میں بہتر کرنا، یہ ہماری بقا کا مسئلہ ہے۔ یہ فیشنیبل سلوگن نہیں ہے، یہ ہماری آئینی، قانونی اور مذہبی ذمہ داری ہے۔ ہر خاتون کا تقدس ہم نے کرنا ہے۔ بڑے معاشروں میں جہاں کروڑوں لوگ رہتے ہیں، ہر شخص ایک طرح نہیں سوچتا، مختلف سوچوں کے لوگ ہوتے ہیں، مختلف طرز فکر کے لوگ ہوتے ہیں۔ کوئی بھی طرز فکر، کوئی بھی سوچ، کوئی بھی سچویشن ہو، لیکن ہر فرد پہ لازم ہے کہ وہ خاتون کا احترام کرے۔ لاسٹلی آپ مجھے یہ جاتے جاتے یہ بتاتے چلیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت کو اس معاملے میں اب کیا سٹیپ لینا چاہیے، کیونکہ ملزمان بھی اس وقت تو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں عدالتوں میں ہیں اور شناخت بھی کی جا رہی ہے اور سب کچھ ان کے بارے میں کیا تو جا رہا ہے، قانوناً جو کرنا تھا وہ کیا جا رہا ہے، لیکن معاشرتی بگاڑ کو بہتر کرنے کے لیے، اس چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے حکومت اور معاشرہ کیا کرے؟ بالکل، دیکھیں سزائیں بھی ملنی چاہیے مجرموں کو، سخت ملنی چاہیے اور فوری ملنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ انصاف صرف ہونا نہیں چاہیے، ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے، لیکن معاشرتی اعتبار میں ہم نے اسکول سے، کمیونٹی سے، فیملی انسٹیٹیوشن سے چیزوں کو بہتر کرنا ہے۔ یہ سب اسٹیک ہولڈر کا ہے، یہ کام ہمارے میڈیا کا بھی ہے، یہ کام ہمارے ریلیجس انسٹیٹیوشن کا بھی ہے۔ بہت شکریہ پروفیسر صاحب آپ کا۔ ناظرین، یہ تھے پروفیسر ذکریہ ذاکر صاحب۔ پروگرام کے سلسلے کو یقیناً آگے بڑھائیں گے، لیکن یہاں پر وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا۔ ٹیک اے بریک۔ ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں ویمن پروٹیکشن اتھارٹی کی چیئرپرسن کنیز فاطمہ چٹدھڑ کے پاس، اور میں ان سے جانوں گی کہ آخرکار یہ ادارہ بنا ہے تو اس ادارے میں اب تک کیا کچھ کام کیا جا چکا ہوا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کنیز، مجھے یہ بتائیے گا کہ 2017 میں یہ ادارہ بنا، اب تک اس ادارے کی کارکردگی کیا رہی ہے؟ کیونکہ اب آپ دیکھ رہی ہیں کہ بہت زیادہ کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہو رہے ہیں، بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہما، سب سے پہلے تو میں بہت شکریہ ادا کروں گی آج ٹی وی کا، جنہوں نے جو اس وقت سینسٹیو ٹاپک چل رہا ہے اور جو جس طرح سے کیسز آ رہے ہیں اس حوالے سے میری جو پنجاب کی مائیں اور بہنیں ان کے ساتھ انٹریکٹ ہونے کا مجھے موقع دیا۔ دیکھیں، سب سے پہلے میں یہ بتاتی چلوں کہ یہ ادارہ 2017 میں بنا تھا اور اس کا ایک ہی سینٹر بنا تھا ملتان میں، وائلنس اگینسٹ وومن سینٹر۔ اس کے بعد چونکہ حکومت چلی گئی، اس کے بعد انٹرم سیٹ اپ آیا، میری 2019 میں اپائنٹمنٹ ہوئی ہے۔ اس حکومت نے آ کے ابھی 4 سینٹر بنائے ہیں۔ چونکہ ہمیشہ بات ہوتی ہے جی پروگریس کیا ہوئی ہے، ڈیفینیٹلی پروگریس ہوتی ہے، اور جب ایسے لوگ آتے ہیں جو واقعی کام کرنا چاہتے ہیں تو وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار کی ڈائریکشن میں ہمارے جو لاہور کا سینٹر ہے وہ ویری سون کمپلیشن کے مراحل میں ہے، اور اس کو ہم اسی سال ہم اس کی سروسز شروع کر دیں گے، اور پنڈی میں ہمارا سینٹر بن رہا ہے۔ اس کے بعد اس اے ڈی پی میں ابھی 2 سینٹر اور ہم بنانے جا رہے ہیں، جو ایک فیصل آباد میں ہے اور ایک ڈی جی خان میں ہے، اور اب انشاءاللہ وزیر اعلیٰ صاحب نے ڈائریکشن دے دی ہیں کہ پورے پنجاب میں اس کو لے کے جا رہے ہیں ہم۔ اب ہم مطلب اس چیز کا ویٹ نہیں کریں گے، ہم جو ایگزسٹنگ ہمارے انفراسٹرکچر ہیں ان کو یوز کرتے ہوئے ہم چاہیں گے کہ ہماری جو 35 ڈسٹرکٹ ہیں وہاں کی جو ہماری خواتین ہیں ان کو بھی فوری طور پہ انصاف ملے، اور ہم اس کو ویری سون پورے پنجاب میں لے کے جا رہے ہیں۔
بہت اچھی یہ بات ہے کہ آپ یہ پورے پنجاب میں لے کر جا رہے ہیں، کیونکہ واقعات جو ہیں وہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں، ان میں تھوڑا سا بھی کنٹرول نہیں آ رہا. تو مجھے یہ ساتھ ساتھ بتاتے چلیں کہ اب تک 2 سال ہوئے ہیں، 2 سال کے دوران کتنے ایسے واقعات جو ہیں وہ آپ نے رپورٹ مطلب آپ کے پاس ہوئے ہیں اور آپ نے ان کے جو معاملات ہیں ان کو حل کرانے کی کوشش کی ہے؟ دیکھیے ویسے تو ہمارے ملتان میں تو 2700 پلس کیسز ہیں جو اب تک ہو چکے ہیں جب سے وہ ادارہ بنا ہے خواتین کی داد رسی کے لیے، لیکن بینگ اے چیئر پرسن جو میں نے کیسز ہینڈل کیے ہیں وہ 150 پلس ہیں. اور اس میں یہ ضرور مینشن کرتی چلوں گی کہ اس اتھارٹی کی وساطت سے بینگ اے چیئر پرسن ہما میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے 11 فیملیز کو ری یونین کروایا ہے. جو بچے تھے چھوٹے، فیملی سیپریٹ ہونے کے بالکل نزدیک تھی اور خواتین جو ہیں وہ گھر چھوڑ کے بیٹھی ہوئی تھیں، ہسبینڈ علیحدہ ہو رہے تھے. اور اس کے بعد ایک اور بات میں مینشن کروں گی یہاں پہ کہ 7 ایسی مدرز ہیں جن کے بچے چھین لیے گئے تھے، اور یہ ٹی وی میں بھی رپورٹ ہوئے ہیں کہ میں نے پورے پنجاب میں مجھے یہ کیسز آئے پورے پنجاب سے ڈفرینٹ جگہوں پہ. رحیم یار خان میں ایک خاتون تھی، ایک جھنگ سے خاتون تھی جس کو بچے چھین لیے اور 2 بجے اس ماں کو نکال دیا گیا، اور اس کی جو چھوٹی بیٹی کی تھی وہ فیڈ پہ تھی، اور اس کو اتھارٹی نے اس ماں کو بچے بھی اس کے ریکور کروا کے دیے. اور اسی طرح سے ڈومیسٹک وائلنس کے جتنے بھی کیسز آتے ہیں وہ ہم پرائیورٹی پہ اتھارٹی دیکھتی ہے، کیونکہ یہ اتھارٹی بنائی خواتین کے لیے گئی ہے. لیکن اب چونکہ یہاں پہ کیسز اتنے زیادہ رپورٹ ہونا شروع ہوئے ہیں، تو اس کے سلسلے میں ایک اور بات اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہمیں ادارے ہیں، ہماری لیجسلیشن بہت زیادہ ہوئی بھی ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی اچھی جا رہی ہے، سارے کام ہو رہے ہیں، آپ ماشاءاللہ کام کر رہی ہیں، میں کر رہی ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن جہاں پہ تھوڑا سا لیک آ رہا ہے وہ ہماری تربیت میں آ رہا ہے. ہم ہمیشہ ساری ذمہ داری اداروں پہ چھوڑ دیتے ہیں، گورنمنٹ پہ چھوڑ دیتے ہیں. بینگ اے مدر یا بینگ اے سسٹر آپ کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ آپ اپنے بھائی کی یا میں اپنے بیٹے کی تربیت کروں. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہمارے اکیڈیمیا کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، ہمارے مذہبی اسکالرز ہیں ان کی بڑی رسپانسبلٹی بنتی ہے، سول سوسائٹی کی رسپانسبلٹی بنتی ہے، میڈیا تو آلریڈی ماشاءاللہ کام کر رہا ہے، اور رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہم اس کو پازیٹیو لے کے جائیں. دیکھیں یہ سب کی رسپانسبلٹی ہے. ہم نے اپنی رسپانسبلٹی دوسرے پہ ڈالنا شروع کر دی ہے جس وجہ سے یہ معاملات ہونا شروع ہو گئے. دیکھیں یہ ابھی ہمیں اس جنریشن کو ایجوکیٹ کرنا ہے. ایجوکیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ تعلیم اور تربیت. ہم نے تعلیم تو دی ہے، تربیت کا لفظ ہٹ گیا ہے. ہم نے تعلیم اور تربیت دونوں پہ زور دینا ہے کہ تعلیم بھی ہو، تربیت بھی ہو. انشاءاللہ ہم اس طرح کے کیسز پہ قابو پا لیں گے، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے. ٹک ٹاکر اور رکشے میں واقعہ پیش آیا، اور ابھی جو ماں بیٹی جو رکشے میں جا رہی تھی ان کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، ان واقعات کے لیے ویمن پروٹیکشن اتھارٹی اسپیشلی اور اسپیسیفکلی کیا آرڈرز جاری کرنے جا رہی ہے؟ وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار سے اسی سلسلے میں میٹنگ ہوئی ہے. ہم ڈے ٹو ڈے سارے کیسز کو دیکھتے ہیں. دیکھیں اتھارٹی از اے پارٹ آف گورنمنٹ. اتھارٹی علیحدہ ادارہ نہیں ہے، وہ گورنمنٹ کے حصہ ہے. ہمارا کام ہے آئیڈینٹیفائی کرنا چیزوں کو، کیسز کو دیکھنا، پرائیورٹی پہ اپنا خواتین کو انصاف دلوانا، آگے جتنی لا کے جو امپلیمنٹیشن کروانا. باقی جو پولیس ڈپارٹمنٹ کے کام ہے وہ کر رہی ہیں. آپ دیکھیں کہ وہ رکشہ ڈرائیور نے جو کی ہے زیادتی کی ہے ماں اور بیٹی کے ساتھ، اب وہ دونوں مجرمان پکڑے گئے ہیں. اس سے پہلے جو ٹک ٹاکر کے ساتھ ہوا ہے، ٹک ٹاکر ہم اسے نہیں کہیں گے، وہ ہمارے پنجاب کی بیٹی ہے، وہ میری بہن ہے عائشہ اکرم، اس کے ساتھ جو زیادتی ہوئی. دیکھیں ہر بندے کو حق ہے کہ وہ آزادی سے کہیں گھوم پھر سکے. ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں پابندی لگی ہوئی ہے کہ آپ یہاں نہیں جا سکتی کیونکہ یہاں پہ ایک ہجوم بیٹھا ہوا ہے تو آپ یہاں نہیں جا سکتی. ایسا ہم نہیں ہونے دیں گے. یہ پرائم منسٹر کے ویژن کے مطابق یہ مدینے کی ریاست ہے، اور یہ پیسفل سوسائٹی اور پیسفل ریاست بنے گی. پنجاب وومن پروٹیکشن اتھارٹی ڈے ٹو ڈے میٹنگز لے رہی ہیں، ان کے ساتھ اپنا سارا کام کر رہی ہیں. ہم اپنی خواتین کے جو کیسز ہیں ان کو پرائیورٹی پہ حل کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کلپریٹ آپ نے دیکھا ہے پکڑے گئے ہیں، اور باقی جو ہیں ان کے گھروں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں. انشاءاللہ ہم انصاف دلوائیں گے اپنی بہنوں کو. بالکل انشاءاللہ ہونا بھی چاہیے. فاطمہ مجھے بس یہ اسپیسیفکلی یہ جو چند ہیں واقعات ان کے حوالے سے آپ تھوڑا سا بتاتے چلیے کہ ان کے اوپر آپ کیا ایکشن لینے والی ہیں، کیونکہ وزیر اعلیٰ کی طرف سے تو ایکشن لیا جا رہا ہے لیکن اتھارٹی بھی ہے، کیونکہ اتھارٹی کے اتنے اب ایکسپینڈ کیا جا رہا ہے اتھارٹی کو. تو اتھارٹی کی طرف سے میری چیئر پرسن یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے، میری چیئر پرسن کیا ایسے اقدامات اور ایسے واقعات کے اوپر ایکشن لے گی؟ آپ کی چیئر پرسن جن بھی ماؤں بہنوں کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے وہ میری بھی مائیں اور بہنیں، میں ان کے ساتھ کھڑی ہوں، اور میں تب تک چین سے نہیں بیٹھوں گی جب تک ان کو انصاف نہیں ملے گا.
ورنہ میرا اس کرسی پہ بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پروٹیکشن اتھارٹی بنائی ہی خواتین کے پروٹیکشن کے لیے گئی ہے اور انشاءاللہ بینگ اے چیئر پرسن میں ان کو پروٹیکشن دلواؤں گی. ان کے ساتھ کھڑی ہوں. جو بھی ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ان کے ساتھ انصاف ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور ناظرین یہ تھی چیئر پرسن ویمن پروٹیکشن اتھارٹی کنیز فاطمہ صاحبہ. میں یقیناً ان کی بات سن کر اس سے متفق بھی ہوتی ہوں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تربیت کی، تعلیم کے ساتھ تربیت کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تربیت ہوگی تو یقیناً معاشرہ تھوڑا بہتر ہو جائے گا. لیکن چیئر پرسن صاحبہ نے خود کہہ دیا ہے کہ وہ انصاف دلا کر رہیں گی، تو ہم امید کرتے ہیں کہ انصاف ملے گا اور وہ خواتین جن کے ساتھ ایسے واقعات ہو چکے ہوئے ہیں اور جو خواتین باہر نکلتے ہوئے اب ڈر رہی ہیں وہ سب ڈرنا چھوڑ دیں، کیونکہ چیئر پرسن صاحبہ نے کہہ دیا کہ وہ انصاف ضرور دلائیں گی. ناظرین، ویمن پروٹیکشن اتھارٹی کی کارکردگی آپ نے سنی، معاشرتی بگاڑ کی وجوہات اور اس پر قابو پانے کے لیے سجیشن بھی سن لیے. 3 سال سے حکومت پاکستان پی ٹی آئی کی یہاں پر برسر اقتدار ہے اور 3 سالوں سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں خواتین کے ساتھ کافی برا رویہ جو ہے وہ رکھا جا رہا ہے. خواتین کے ساتھ اس طرح کے واقعات روز بروز بڑھتے ہی جا رہے ہیں، لیکن اس میں بہت زیادہ غیر ذمہ دارانہ رویہ حکومت کی جانب سے اختیار کیا جا رہا ہے. جب تک سیکیورٹی اداروں کو اسٹرینتھن نہیں کیا جاتا، جب تک حکومت کی مضبوط رٹ قائم نہیں ہوتی، تب تک ایسے واقعات ہوتے ہی رہیں گے. اس لیے ہم لوگوں کو بہت زیادہ ضروری ہے کہ اپنے اداروں کو مضبوط کریں اور حکومت کی طرف سے مضبوط رویہ جو ہے وہ اختیار کیا جائے. ناظرین، پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی. نیکسٹ پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.